لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ اس نشست میں تلاوت کی گئی ہے. اس وقت اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اور قمری جنتری کے لحاظ سے ہم سن ہجری کے آخری مہینے میں موجود ہیں اور دوسرا عشرہ ہے اور اس کے آخری دن ہے. اب تو ہم تاریخ لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کی آج 19 تاریخ ہے اور سن لکھیں گے 1447، اور جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا نیا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے وہ ہے محرم الحرام کا، اور نئے مہینے سے سن ہجری کا آغاز بھی ہو جاتا ہے، سال بھی نیا ہو جاتا ہے. محرم مہینہ بھی نیا اور سال بھی نیا. اب اگر 1447 لکھتے ہیں پھر ہم لکھا کریں گے یکم محرم الحرام 1448، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جو تشریف لائے تھے 1448 سال ہو جائیں گے. سن ہجری کا یہ مطلب ہے. سن کا مطلب سال ہوتا ہے عربی میں، اور ہجری کا نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے. آپ اگر اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ 1448 سال پورا یہ ایک زمانہ ہے، ایک زمانے کا بڑا حصہ ہے، کئی صدیوں پہ مشتمل ہے. آپ کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے شہداء کے خون سے رنگین زمین نظر آئے گی. پورے 1400 سالہ تاریخ اسلام کی شہداء کے خون سے رنگین نظر آئے. آج بھی اگر آپ نظر ڈالیں روئے زمین کے اوپر تو مسلمانوں کا خون ہی بہتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. تو یہ قربانی کا سلسلہ کوئی ہمارے اور آپ کے لیے نیا نہیں ہے. ذی الحجہ کا مہینہ بھی قربانی کا ہے،
ہم نے اور آپ نے تو جانوروں کے قربانی پیش کی ہے نا اللہ کے حضور، لیکن بھئی اس مہینے میں بڑے بڑے مسلم امہ کے بڑے بڑے رہنماؤں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی جان کا نذرانہ اسی مہینے میں پیش کیا تھا، جن کی یاد تازہ کرتے ہیں ہم اور آپ جانوروں کی شکل میں. اسی مہینے کی ابھی جو کل والی تاریخ گزری ہے 18 ذی الحجہ، اس میں ایک بہت بڑے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تھوڑا سا آگے چلیے تو پھر محرم کا مہینہ جیسے نیا سال شروع ہوتا ہے تو سیدنا عمر، وہ بھی امیر المومنین ہیں، خلفائے راشدین میں سے، انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا. اور بھئی پھر آگے تھوڑا سا 10 دن کے بعد پھر خانوادہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہم نے تو، آپ نے تو جانوروں کے قربانی کی ہے نا، انہوں نے تو جانوں کے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے بھی پھر یہ کہا، کسی نے صحیح کہا، فرمائے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم اللہ کے حضور، اللہ کے حکم پر اپنی جان بھی پیش کر دیں نا، پھر بھی اللہ کے حق نہیں ادا ہو سکتا اس کا، جتنا اس نے ہم پہ کرم کیا ہے، اپنا فضل کیا ہے، رحم کیا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام کی تاریخ جو ہے یہ جانوں کے نذرانوں سے اور خاک و خون میں، خاک و زمین پہ تڑپتے ہوئے شہداء کے خون سے رنگین نظر آئے گی. اسی لیے علامہ اقبال مرحوم نے صحیح کہا، اسلام کی تاریخ انہوں نے بیان کی ہے ایک شعر کے اندر، فرمائے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہ جو اسماعیل علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے جانوں کی قربانی پیش کرنے کی، حسین علیہ السلام، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے ختم ہوتی، نہیں ختم نہیں ہوتی، اب تک چل رہی ہے. اور پھر یہ بھی انہوں نے شعر محدود کیا ہے، ورنہ تو دیکھا جائے نا جتنا قدیم خود انسان ہے نا اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اتنا ہی قدیم یہ قربانی کی عبادت ہے اللہ کے حضور نذرانہ پیش کرنے کی. دیکھو آدم علیہ السلام پہ نظر ڈالو، ان کے دور میں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اللہ کے حکم کی خاطر ہی جان پیش کی تھی اپنی. ان کو جو قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، صرف اسلام کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر، دین کی خاطر، حق کی خاطر. قرآن کریم میں اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. حضور کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، فرمایا میرے محبوب تم اپنی امت کو میرے نبی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنا دو کہ قابیل نے کیوں قتل کیا حابیل کو، صرف میرے حکم کی خاطر. کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے جو حکم دیا بڑے بیٹے نے مخالفت کی، چھوٹے بیٹے نے عمل کیا، جان کی قربانی پیش کر دی. اور یہ قربانی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج تک تھما نہیں ہے. آج بھی پورے روئے زمین پر مسلمانوں کو کیوں شہید کیا جائے، کیوں خون بہائیں گے؟ صرف اس لیے کہ وہ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، حضور کی رسالت اور ختم نبوت کی شہادت دیتے ہیں.